اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے سید عرفان ابن سید اسماعیل صاحب کو آواز دوں گا۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام اور شغف قرآن۔ یہ حفظ اول کے طالب علم ہے اور ملکہ پور کے رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے اسٹیج پر رونق افروز اساتذہ کرام اور گلشن اسلامیہ کے نوشگفتہ پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انجمن میں، اس بابرکت محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے صحابہ کرام اور شغف قرآن۔ شہدائیان اسلام، آپ نے عشق عقیدت کی بہت سی داستان سنی ہوں گی۔ لیلا و مجنو، شیری اور فرات کی تاریخ الفت سے آگاہ ہوگے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قرآن سے محبت و عقیدت کے سامنے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زندگی کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کی محبت، قرآن سے محبت و عقیدت کے سامنے ان نامور دیوانے کی محبت بھی خاک کا تودہ نظر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شہدائی قرآن کریم کی عشق، قرآن کریم کی محبت کا پکر اور سراپا عشق تھا۔ ان جانثاران اسلام کو قرآن کریم سے ایسا تعلق اور ایسے عقیدت تھی کہ اس کے ایک ایک آیت کی خاطر انہوں نے اپنا جان و مال قربان کر دیا۔ محبوب ترین متاع زندگی اور خواہشات و جذبات کو پامال کر دیا۔ صحابہ، قرآن نے جس کا حکم دیا صحابہ نے اسے فوراً سے کیا۔ قرآن نے جس کا مطالبہ کیا صحابہ نے اسے فوراً سے کیا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، اقیموا الصلاۃ، صحابہ سجدہ ریز ہو گئے۔ قرآن مقدس نے صدا لگائی، انفقوا مما رزقناکم، تو سرکار کے دربار میں مالوں کے ڈھیر لگ گئے۔ کلام الہی نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو خمر کے شہدائیوں نے بھی شراب چھوڑ دی، جام توڑ دیے، مٹکے پھوڑ دیے، میخانے ویران ہو گئے۔ مدینہ کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آ گیا۔ قرآن مقدس نے صدا لگائی، اقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، تو قرآن کے دیوانے کفر و شرک اور لادینت کے خلاف شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں کود پڑے۔ کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، تیرے عشق کی کرامت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی حالات زندگی کا مطالعہ کرے تو متعدد ایسے نادر و بے مثال واقعات ملیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قرآن سے محبت وہ عقیدت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک عاشق قرآن کا نصیحت آموز واقعہ سناتا چلوں۔ ایک صحابی رسول بچپن ہی میں دولت ایمان سے سرفراز ہو چکے تھے، لیکن مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ان کا قیام تھا۔ ان کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوتی، لیکن ان کے لیے روزانہ مدینہ الرسول جا کر قرآن کریم سیکھنا ممکن نہ تھا، لیکن ان کا دل کلام الہی کی محبت سے لبریز تھا۔ اس کی قدر و منزلت ان کے سینے میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ہر آن کلام الہی کی شیری بیانی سے محفوظ ہونے کے مشتاق و منتظر رہتے۔ وہ صحابی خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر روز مدینہ طیبہ سے آنے والی سڑک پر چلا جاتا تاکہ مدینہ کا کوئی شخص مل جائے تو میں اس سے قرآن کریم سیکھ لوں۔ چنانچہ جب کوئی قافلہ گزرتا ہوا نظر آتا تو میں اس سے پیچھے ہو لیتا، قافلہ والوں سے پوچھتا تم میں سے کسی کو قرآن کریم کی آیت ہو تو خدا را مجھے سکھا تو، پڑھ کر سنا تو۔ قافلہ والوں میں کسی کو ایک آیت تو کسی کو 2 آیات تو کسی کو 4 آیت یاد ہوتی۔ میں ان کے پاس جا کر ان کی منت و سماجت کرتا اور قرآن کریم سیکھتا اور اس کی آیتوں کو ورد زبان بنا لیتا تھا۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے، صحابی رسول ہے، ان کا دل دولت ایمان سے معمور ہے، پھر بھی شاہراہوں اور گزرگاہوں پر مشتاق و منتظر ہے۔
قافلہ والوں کی منت و سماجت کر رہے ہیں، آخر یہ اشیاء کو انتظار کس لیے؟ قافلہ والوں کی منت و سماجت کیوں کر کھانا پینا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ گھر اور آبادی کو کیوں خیر آباد کہہ دیا ہے؟ کیا مال و دولت کی طلب و جستجو میں نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس سحر انگیز معجزے کی طلب میں، اس قرآن مقدس کی محبت میں جس کی ایک ہی آواز نے باطل کے ہر طلسم کو توڑ دیا، درندہ صفت انسانیت کو جھجوڑ کر حیات جادو کا پیغام دیا، ستارہ پرستی کا چراغ گل کر دیا، مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی باتیں بھاری چلا دی، ریگ ہزاروں بیابانوں میں شادابی اور خزاں رسیدہ چمن میں ایمان و یقین کی گل کھلا دی۔ یہ شوق وہ ورافتگی اس کلام الہی کی جستجو میں تھی جس نے وحشت و جہالت کے اندھیرے میں بھی علم و عرفان کا چراغ روشن کیا اور صحابہ عرب کے بدو کو صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم اور رضوان کا لقب دیا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے دور حاضر کے مسلمانوں کو کیا یہ خوب للکارا اور برانگیختہ کیا ہے، تھے تو وہ آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے مسلمانوں نے قرآن سے بے تعلقی اور بے رغبتی کی، جس کی وجہ سے آج مسلمان پستیوں سے بحالی کا شکار ہے۔ قرآن کے احکام سے لاپرواہی نے انہیں مخدوم سے خاتم، حاکم سے محکوم اور آقا سے غلام بنا دیا ہے۔ آج بھی مسلمان قرآن کی محبت کو اپنے سینے میں بسا لے اور اس پر عمل کرنے کا عزم مصمم کر لے تو زمانہ ہمارے قدم چومے گا۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ شہدائیہ نے نجم ہدایت، آئیے میں آپ کو ایک اور شہدائیہ قرآن کی داستان عشق سناتا ہوں۔ غزوہ ذات الرقا کا سفر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مجاہدین کا بڑا ہجوم ہے، اور رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نے پڑاؤ ڈال دیا۔ ایک انصاری اور مہاجر ساتھی کو فوج کی نگہبانی کے لیے مقرر کیا۔ دونوں قریب کی پہاڑی پر چڑھ گئے، دونوں نے اپنی باری مقرر کر لی۔ انصاری صحابی حضرت عبادہ بن بشر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اپنے مہاجر ساتھی سے کہا کہ تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں جاگتا ہوں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، نماز میں سورہ کہف پڑھنے لگے۔ ادھر دشمن تاک میں لگا تھا کہ کیا حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو تیروں کا نشانہ بنایا۔ مسلسل کئی تیروں نے جسم کو لہو لہان کر دیا، لیکن یہ انصاری صحابی قرآن کا شہدائی سوز و گداز میں ڈوب کر قرآن پڑھتے رہے، رکوع سجود میں لگے رہے۔ جب سورہ ختم کر لی، نماز پوری ہو گئی تو اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا۔ مہاجر ساتھی نے کہا، جب تمہاری یہ حالت ہو گئی تو تب تم نے مجھے کیوں نہیں بیدار کیا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ نوجوان دوستو، حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھ پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، میں لہو لہان ہو گیا، پھر بھی میں نے آپ کو بیدار نہیں کیا، اس لیے کہ میں سورہ کہف شروع کر چکا تھا اور مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اسے پورا کیے بغیر چھوڑ دوں۔ یہ صحابہ کرام کی قرآن سے ورافتگی اور یہ کلام الہی سے ان کی محبت و شغف کہ جسم پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی کلام الہی کا چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ جان بلب ہے مگر زبان پر قرآن ہے، جان بلب ہے مگر زبان پر قرآن ہے، جان سے بھی زیادہ قرآن کی سورہ کی تکمیل پیاری ہے۔ معجزہ لاسانی کے فداکاروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوز و گداز میں ڈوب کر دعا کی، اللہم اعز الاسلام بابی جہل ابن حشام اور بعمر ابن الخطاب۔ یہ دعا کی اور محبوب خدا شہنشاہ دو جہاں کی دعا تھی، مگر ادھر عمر ننگی تلوار لے کر دائرہ ارکان کی طرف چل پڑے کہ آج محمد بن عبداللہ کا کام تمام کر دوں گا۔ آسمان کے ستارے گڑ گڑانے لگے، زمین لرزنے لگی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، ہوا پہ سکوت کا عالم تھا کہ اے رحمان الرحیم یہ کیا ہو رہا ہے، اے رب تو جہاں یہ کیا ماجرا ہے۔ تیرا محبوب تو عمر بن خطاب کے اسلام میں داخل ہونے کی دعا کر رہا ہے اور عمر شمع ہدایت کو بجھانے چلے ہیں۔
اور عمر شمع ہدایت کو بجھانے چلے۔ حضرت عمر دار ارقم کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا عمر اس تپتی ہوئی دھوپ میں کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا اريد ان اقتل محمدا۔ صحابی رسول نے کہا کہ تم محمد بن عبداللہ کو قتل کرنے تو جا رہے ہو مگر تمہیں اپنے غرق کی فکر نہیں ہے۔ تمہاری بہن اور نسبتی بھائی ایمان لا چکے ہیں، اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غیظ و غضب میں تپتے ہوئے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے، دونوں کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے، دونوں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، دونوں لہو لہان ہو گئے۔ بہن نے کہا اے عمر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ تو ایمان کی حقیقت ہے، اسلام یہ تو ایمان کی محبت ہے، اسلام کی حقیقت میرے دل میں جا غزی ہو گئی ہے۔ قرآن کی محبت اور اس کی سحر آفرینی میرے ذہن میں سما گئی ہے۔ یہ ایسا شعری بیان ہے، ایسا سحر آخری کلام ہے جس کا نشہ تم کیا تمہاری نامور تلوار بھی نہیں اتار سکتی۔ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے حافظ جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ خوب کہا ہے۔ بہن بولی عمر اگر ہم کو تو مار بھی ڈالے، شکنجے میں کسے، یہ بوٹیاں کتوں سے نوچوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ دوستو ملت اسلامیہ کے ہونہار فرزندو ذرا غور سے سنو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آتش غضب ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا کہ ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عمر کو قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی تو وہی عمر جو شمع ہدایت کو بجھانے گئے تھے، بہن اور بہنوئی کے اسلام لانے پر اور تلاوت قرآن پر ان پر کوئی آتش فشاں بن کر پھوٹ پڑے تھے، خود قرآن کے شیدائی ہو گئے اور قرآن کی محبت وہ شغف میں گرفتار ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جنوں کے کوچے میں وہ دل فغار ہو کے چلا، شکار کرنے کو آیا، شکار ہو کے چلا۔ دوستو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں غرام میں آ گیا تو ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ صحابہ کرام کو قرآن سے کس درجہ عقیدت و محبت تھی، وہ قرآن کریم کے کیسے دیوانے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر سواری پر چلے جا رہے تھے، ایک شخص سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیت تلاوت کر رہا تھا۔ جیسے ہی حضرت عمر کے کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز پڑی تو بے خود ہو کر وہ ان پر کلام الہی کی محبت معجزن ہو گئی اور بے خود ہو کر گر پڑے۔ کیا ہی کلام الہی سے محبت ہے کہ مجنوں بھی شرما جائے۔ ملت اسلامی کے نونہار فرزندوں، یہ صحابہ کرام کی تابناک تاریخ میں یہ چند مثالیں تو ہے، اور یہ چند مثالیں نہیں بلکہ بے شمار ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ انہی باتوں پر میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔